السلام علیکم خواتین و حضرات، انیبلنگ ہارٹس کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ دانیال صدیقی۔ آج کی اس نئی ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی نامور کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر راجیش کمار موجود ہیں۔ ڈاکٹر راجیش کمار کی اگر کوالیفیکیشنس کی میں بات کروں تو ہی از ہولڈنگ اسٹیمڈ کوالیفیکیشنز آف MBBS FCPS کارڈیالوجی FSCC FSCAI اینڈ FESC۔ ڈاکٹر راجیش کمار پچھلے 15 سال سے کارڈیالوجی کے شعبے سے منسلک ہیں اور آپ NICVD میں کراچی میں ایسوسیٹ پروفیسر آف انٹرونشنل کارڈیالوجی کی حیثیت سے خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ انٹرونشنل کارڈیالوجی میں فیلوشپ بھی حاصل رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو دانیال بھائی، تھینکس کہ آپ نے مجھے جو ہے اس چیز میں مدعو کیا پبلک اویئرنیس کے اس فورم پہ۔ تھینک یو سو مچ سر۔ اچھا سر، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ینگ جنریشن سے ریلیٹڈ ہے۔ ینگ جنریشن سے ریلیٹڈ جو ڈیزیزز ہیں، خاص طور پہ ہارٹ ڈیزیز، تو سر سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اوور دی ایئرز ہارٹ ڈیزیز میں کوئی فرق آیا ہے؟ یعنی کہ ینگ پیشنٹس کے اندر ہارٹ اٹیک یا ہارٹ کے انسیڈنس جو ہیں وہ پہلے اور اب جو ہیں اس میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی جیسے ہیں؟ اگر جو ہم صرف فوکس کرتے ہیں ینگ پیشنٹ کے لیے تو ڈیفینیٹلی اسپیشلی ہم بات کریں گے اس خطے میں، اپنے پاکستان میں، تو اوور دا ایئرس جو ہارٹ ڈیزیز کا یعنی کہ دل کے مسئلے مسائل کا جو اصل ٹرینڈ جو ہے نا وہ ینگ پیشنٹ میں پہلے سے مقابلے میں اب بڑھا ہے۔ وجہ جو بھی ہے وہ ابھی ہم ڈسکس کر لیں گے، مگر جو شرح ہے وہ پہلے اگر جو ہے نا 2% تھی، 3% یا 4% تھی، تو ابھی جو اگر ڈاکٹر راجیش کو آپ جانتے ہیں تو ڈاکٹر راجیش جو ہے نا یعنی کہ میں تو ایک ریسرچر بھی ہوں، تو اس ریسرچ کے حساب سے جو آپ ابھی جو ایک میرا امریکن جرنل آف کارڈیالوجی یعنی انٹرنیشنل جرنل آف کارڈیالوجی میں جو میرے پیپر پبلش ہوئے ہیں اس میں میں نے ینگ پاپولیشن پہ کام کیا ہے۔ تو آج کل جو ینگ پاپولیشن ہے اراؤنڈ 12%، یعنی کہ جتنے بھی جو افراد ہیں جو دل کے امراض سے وابستگی والے، تو ان میں سے 12% جو ہے نا وہ ینگ پاپولیشن ہے، اور ینگ پاپولیشن دیٹ مین کہ لیس دین 40 ایئرس، یعنی 40 سال سے کم والے افراد جو ہے نا ان میں دل کی جو امراض کی جو شرح ہے نا کچھ بڑھ رہی ہے بہت تیزی سے۔ لائف اسٹائل کا بہت بڑا امپیکٹ ہے، سیڈنٹری لائف اسٹائل، یعنی کہ آپ نے اپنی جو لائف میں جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے نا وہ کٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ جو امراض بڑے ہیں ان کی اگر وجوہات پہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ فزیکل۔ اچھا ڈاکٹر راجیش، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ اسموک اینڈ اسموک لیس ٹوبیکو، تو ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے اور یہ ہارٹ کو کس طرح سے افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس کو تھوڑا سا ایلابریٹ کریں۔ ایک ہے اسموک اینڈ اسموک لیس ٹوبیکو، ایک ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ اسموکر اور سیکنڈ ہینڈ اسموکر۔ یہ دو چیزیں ہیں نا، جتنے بھی اسموکرس ہیں جو سب سے بڑی وجہ ہے اس کو سمجھنے کی بہت جو ہے نا ضرورت ہے۔ ایک ہے اسموک اینڈ اسموک لیس ٹوبیکو، یعنی کہ وہ بندے کہتے ہیں کہ سر میں اسموکنگ نہیں کرتا، مگر ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ پان، چھالیاں، تمباکو، اس قسم کی باتیں، تو کہتے ہیں ہاں سر پان تو، چھالیاں، نسوار، یہ تمام چیزیں ان کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں، ان کیمیکلز کی وجہ سے اس میں ٹیسٹ آتا ہے، وہ انسان کو مزہ دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ میں تھوڑا پریشان ہوں تو میں نے چیوگم کھا لیا، میں نے جو ہے نا وہ کیفین لے لی، میں نے جو ہے نا وہ پان، چھالیاں، تمباکو اس قسم کی چیزیں لے لی، تو یہ جو ہے نا سگریٹ کی طرح نقصان دہ نہیں ہے، یہ دونوں نقصان دہ ہیں۔ ڈیفینیٹلی جو انہیلڈ چیز ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہے، مگر جو انہیلڈ چیز نہیں ہے وہ اگر اتنی نقصان دہ نہیں ہے تو نقصان دہ ہے ضرور۔ تو سوال یہ ہے کہ دل کا مرض جو بڑھ رہا ہے تو اسموک لیس اور اسموک دونوں ایکولی جو ہے نا وہ نقصان دہ ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ ایک ہوتا ہے اسموکر، یعنی کہ جو اسموک لیس اور اسموکر جو مطلب ہے انہیلڈ اسموکنگ، تو اس کے ساتھ جو ہے نا ایک سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ۔ تو سیکنڈ اسموکنگ کا جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ آپ اسموکنگ کر رہے ہیں، مگر اسموکنگ کے بعد جو اس انوائرمنٹ کے اندر جو اس کا اسموک جو پھیلا ہوا ہے، جو دھواں جو پھیلا ہوا ہے، وہ بھی تو جو بندہ اسموک نہیں کر رہا مگر اس کی لنگس میں، اس کی ریسپائریشن میں، اس کی بریدنگ میں جا تو رہا ہے۔ تو ایک اسموکر کو 100% نقصان ہے تو سیکنڈ ہینڈ اسموک کو بھی 70% اس کا نقصان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ اس انوائرمنٹ میں جہاں پہ کام کر رہا ہے جہاں پہ لوگ اسموکر ہیں، یا دوستی ناتا یا ریلیشن یا اس کے ساتھ جو ہے نا ورکنگ ریلیشن اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ اسموک کر رہا ہے، اور دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میں اسموکنگ نہیں کرتا، بٹ اگر وہ سیکنڈ ہینڈ اسموکر ہے یعنی کہ وہ دھواں بھی انہیل کر رہا ہے، تو وہ 70%
ایز کمپیئر ٹو اسموکر کے جو ہے رسک پہ ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں اسموکنگ کرتا ہوں مگر انہیل نہیں کرتا, اسموک کرتا ہوں مگر انہیل نہیں کرتا, تو وہ جو ہے نا اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ میں اتنا رسک پہ نہیں ہوں. مگر آپ کے اس چینل کی تسلسل سے میں تمام آڈینس کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اسموک جو ہے, نکوٹین جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے اپنے جیسی یہاں پہ رکھی تو یہاں پہ اتنی ساری جو ہے مائنیوٹ سی شریانیں ہوتی ہیں, تو وہ اسموک کی تھوڑی سی بھی نکوٹین کو آبزرو کر کے پوری باڈی کے سرکولیشن میں ڈال دیتی ہیں. تو اٹس ناٹ کہ جو ہے نا اسموکر, اٹس ناٹ کہ جس نے جو ہے نا صرف منہ پہ رکھا اور جو ہے نا انہیل نہیں کیا, اٹس ناٹ کہ جو اسموکر ہے مگر اسموکر نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو اسموک نہیں کرتا مگر اس کے ساتھ تو اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہے. تو یہ تمام افراد اس رسک پہ ہیں جو دل کے مرض کی جو شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اس میں ان کے جو ہے نا وہ ایسے سمجھیں کہ رسک پہ ہیں وہ لوگ. اچھا ڈاکٹر راجیش, یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں میں اسموکنگ تو کرتا ہوں لیکن انہیل نہیں کرتا. تو اسی طرح سے سر ایک آج کل بڑا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے ویپس کا, ای سگریٹس کا, آپ نے نوٹ کیا ہوگا. تو اکثر سننے میں آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا سگریٹ سے شاید کم ہارمفل ہے. تو یہ ایسی باتیں ہیں یا اس میں کوئی بات بھی ہے؟ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں ای سگریٹ کی جہاں تک بات ہے نا, ابھی ٹرینڈ جو ہے نا وہ شروع ہوا ہے ای سگریٹ کا, اور ای سگریٹ میں جو ہے نا وہ جتنا ٹیسٹ ہے, اور اگر آپ جو ہے نا مارکیٹ میں جاتے ہیں یا اس ایریا میں جاتے ہیں جہاں پہ جو ہے نا ای سگریٹس اویلیبل ہیں, تو آپ کے چینل سے میں یہ بتا دوں اس کی مارکیٹنگ تو نہیں ہے بٹ دس از ویری مچ ڈیلیٹیریس. اس کا جو ہے سب سے جو ہے نا وہ خطرناک جو ہے نا وہ اثرات آتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک. یعنی کہ سر سے لے کر پاؤں تک جہاں پہ آپ کو تھوڑی سی بھی چوٹ لگے اور وہاں سے خون آئے تو اس کا مطلب وہاں پہ شریان موجود ہے. تو سر سے لے کر پاؤں تک جہاں پہ شریان موجود ہے اس شریان پہ اس کا افیکٹ ہے. 16,000 ٹیسٹ اویلیبل ہیں مارکیٹ میں ای سگریٹ کے. 16,000. ہر بندے کی اپنی پرائیورٹی ہے, وہ ڈفرنٹ ٹیسٹ کے لیے, ڈفرنٹ مزے کے لیے, ڈفرنٹ مستی کے لیے وہ لے تو رہے ہیں. آج ان کو مزہ آئے گا, آج ان کو اس ٹیسٹ کی وجہ سے جو ہے نا وہ اپنی ایک مستی والی لائف. بٹ اس چینل کے تھرو ڈیفینیٹلی میں کہنا چاہوں گا اب مستی کریں مگر مستی وہ کریں جو آپ کی صحت کے ساتھ لڑے نہ, کیونکہ سب سے زیادہ اہم جو چیز میں سمجھتا ہوں اللہ نے سب سے بڑی گفٹ جو دی ہوئی ہے ہم سب کو وہ ہے صحت. اپنی صحت کے ساتھ نہ کھیلیں. 21 سال کا بچہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, اگر ہارٹ اٹیک کے بعد اس کی لائف کی میعاد کوالٹی آف لائف اینڈ کوانٹٹی آف لائف کیا ہوئی؟ اس طریقے سے جو افراد جن کو 20, 25, 30 سال 35 سال ان کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور پوری زندگی پھر دواؤں پہ آئیں, تو اسی چیزیں آنے سے پہلے اگر اپنے آپ کے ساتھ انٹینٹ شو کر رہے ہیں, ایک عزم شو کر رہے ہیں کہ مجھے ایک جو ہے نا وہ ہیلدی لائف جو ہے نا وہ کریٹ کرنی ہے, مجھے جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا ایک صحت مند زندگی جو ہے نا دینی ہے, وہ اپنے لیے. آپ صحت مند ہیں تو آپ سب کے لیے اچھے ہیں. اگر آپ کی صحت ختم ہو گئی تو صحت کے بعد آپ کی وہ معذوری, آپ کو فالج ہو گیا معذوری, آپ کو دل کا اٹیک ہو گیا زندگی بھر. وہ کہتے ہیں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ سر جو ہے دوائیں کب تک لیں, تو میں کہتا ہوں کہ دل کا مریض جس کو دل کا عارضہ ہو گیا اس کو دوائی صرف قبر تک لینی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ واضح پیغام ہے کہ قبر تک دوائی لینے کا مقصد یعنی کہ پوری زندگی بغیر دواؤں کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. تو ایسی چیز آنے سے پہلے میں تو آپ کو ضروری جو ہے نا یہ اس چیز کی تاکید کروں گا کہ آپ وہ چیز نہ کریں جن چیزوں سے آپ کے دل کا عارضہ بڑھے. اچھا ڈاکٹر راجیش, جیسا کہ ہم نے ابھی ڈسکس بھی کیا, بہت سی ینگ جنریشن ہوتی ہے جو کہ نا اسموکنگ کو چھوڑنا چاہتی ہے لیکن نہیں چھوڑ پا رہے ہوتے, یا تو شاید عادت سی ہو جاتی ہے. اب جیسے ہم فار ایگزامپل آفس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, تو بہت سے لوگ آفس میں آپ نے دیکھا ہوگا جب ورک لوڈ زیادہ ہوتا ہے تو وہ پھر باہر جا کے اسموکنگ شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ تھوڑا سا کام میں فوکس رہ سکیں اور کر سکیں. تو وہ چاہ بھی رہے ہیں طرح سے کہ ہم اسموکنگ چھوڑ دیں لیکن وہ چھوڑ بھی نہیں پا رہے ہوتے. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا سجیشن دیں گے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ اسموکنگ کو چھوڑ سکتے ہیں؟ پبلک جو اس بات کو سمجھتی ہے کہ صحت جو ہے نا وہ ایک بلیسنگ ہے اور اس بلیسنگ کو کنٹینیو کرنا ہے, مینٹین کرنا ہے, اور اس کی ہنڈرنس سگریٹ ہے, آپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلا جو افیکٹو جو اسٹریٹجی ہے اسموکنگ چھوڑنے کی وہ آپ کا اپنا انٹینشن.
اگر آپ کا جو ہے نا اپنا انٹینشن اچھا ہے تو وہ ساری چیزیں ممکن ہے، ہو سکتا ہے. اگر انٹینشن کے بعد وہ جو آپ کو جو اس کا مزہ جو ہے نا وہ آپ کو نہیں چھوڑنا دے رہا ہے اپنی باڈی، وہ ہیبٹ جو ہو گئی ہے، تو اس کے طریقے ہیں. ہمارے پاس NICVT کے اندر اسموکنگ کلینک، اسموکنگ سیزیشن کلینکس ہیں. آپ آئیں ہمارے پاس، ہماری ٹیم آپ کے ساتھ بیٹھے گی، آپ کی انٹینشن کے ساتھ. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، گمس ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، پیچ ہیں، وہ آپ کو ہم آپ کی پرسنالٹی کے حساب سے، یہ انڈیویڈول جو ہے نا ہر ایک بندے کے لیے الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو اسیس کیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کو وہ چیزیں دی جائیں گی. تو میں یہ شیورٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کا انٹینشن پازیٹیو ہے، پہلا انٹینشن، تو اس انٹینشن کے بعد ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں اسموکنگ کوئٹ کرنے میں. اور سر لاسٹ میں آپ کوئی ہماری آڈینس کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، میں سب سے امپارٹنٹ جو میسیج دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ سنسیئرٹی. بلیسنگ ہے صحت، اور صحت کو مینٹین کرنے کے لیے جو چیزیں آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی اچھی ہونی چاہیے. آپ فزیکلی ایکٹیو ہوں گے تو آپ جتنا آگے تیزی سے جائیں گے، جتنا بھاگیں گے، بیماری آپ کی اتنی پیچھے جائے گی. یہ سب سے امپارٹنٹ ہے. ہر دوائی سے، ہر چیز سے پہلے جو امپارٹنٹ ہے وہ ہے آپ کی واک. آپ فزیکلی انیکٹیو نہ ہوں، آپ اپنی ایکٹیویٹی لائیں. اس کے علاوہ اسموکنگ ہے، کوئٹ کریں. آپ کی فیملی کے اندر اگر فیملی ہسٹری کے اندر دل کا مسئلہ ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ آپ کی رسک پروفائل کو چیک کریں. آپ ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، اوبیسٹی ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک ڈاکٹر، ایک معالج اگر آپ کو اچھے طریقے سے دیکھے گا، آپ کو رسک ایویلیویٹ کرے گا اور آپ کو بتا دے گا کہ یہ آپ کی چیز ہے جس پہ آپ جو ہے نا وہ رسک پہ ہیں. اگر آپ کی زندگی سے وہ چیز سائڈ ہو جائے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہیلدی لائف کی طرح آپ کا جو ہے نا قدم گامزن رہے گا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار یور ویلیوبل ٹائم. تو خواتین و حضرات، یہ تھی آج کی ہماری ایپیسوڈ، اور اسی طرح انیبلنگ ہارٹس کی ایپیسوڈس کے ساتھ ہم پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو جب تک